طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب سے شہریوں کے لیے نئی مشکلات۔ قصور میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب، متعدد دیہاتوں میں پانی داخل۔ پاک پتن میں شہری ناکافی اقدامات پر ناراض، کوئی انتظامی نمائندہ موجود نہیں۔ کوٹدو میں سڑکیں بہہ گئی، کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ راجن پور کی تحصیل جامپور کے کئی دیہات ڈوب گئے۔ ظفروال، پسرور اور دیگر علاقوں میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے جموں توی میں پانی کا اخراج 18,467 کیوسک ریکارڈ، 18 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں برالا اور خانکی، دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے، تربیلا، کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کا سیلاب۔ مئی کی جنگ کے بعد بھارت کا پاکستان سے پہلا رابطہ، ممکنہ سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ بھارت کی طرف سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا اور سیلاب کی پیشگی اطلاع دی گئی۔ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت نے دریائے توی میں جموں کے مقام پر سیلاب سے آگاہ کیا۔ ہنگو کے علاقہ دوآبا میں ایف سی کے قلعے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کے مطابق حملے میں ایف سی کے 3 اہلکار شہید اور 17 زخمی ہو گئے۔ بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ دیر بالا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک شہری جاں بحق، 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مقامی عوام دہشت گردوں کے خلاف پولیس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ شہری کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پردیر میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا چالان پیش، مقدمے میں 31 گواہان شامل، ملزم عمر حیات ہی قاتل قرار۔ سکروٹنی مکمل، موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے پر کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ثنا یوسف کی فیملی، ڈاکٹر، پولیس اہلکار اور دیگر گواہان کی فہرست میں شامل۔ پروسیکیوشن ٹیم نے 1 ماہ سے زائد عرصے تک چالان کی سکروٹنی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے عوامی روابط کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے پروفیسر محمد یونس کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات پہنچائیں۔ محمد یونس نے کہا کہ باہمی تعاون سے خطے میں معاشی استحکام ممکن ہے۔ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ سعودی عرب کی میزبانی میں غزہ کی صورتحال پر OIC کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستانی وفد کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں فلسطین کی بگڑتی صورتحال اور اسرائیلی جارحیت پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان ہر فورم پر فلسطین کے موقف کا بھرپور دفاع کرتا ہے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ NH66 وزیر آباد سے عین احمد اور PP 87 میاں والی سے منزہ فاطمہ امیدوار ہوں گی۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کے قانونی آپشنز مکمل ہونے تک نئے قائد حزب اختلاف کی تقرری کا فیصلہ مؤخر۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ روٹی مہنگی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی اور اسلام آباد کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ ادارہ شماریات کے مطابق اسلام آباد میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 1800، راولپنڈی میں 1786، کوئٹہ میں 1690، حیدرآباد 1680 اور سیالکوٹ میں 20 کلو تھیلے کی قیمت 1667 روپے ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے بونیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء زندگی تقسیم کی۔ پاکستان کو دنیا سے جوڑنے کا مشن، NLC کی شاندار کامیابی، علاقائی تجارت میں نیا باب رقم۔ NLC اور DP ورلڈ نے متحدہ عرب امارات سے تاجکستان تک تجارتی سامان کی پہلی کامیاب ترسیل مکمل کر لی۔ 38 ٹن آٹو موبائل سپیئر پارٹس کی کھیپ دوشنبے پہنچا دی گئی۔ دبئی سے دوشنبے تک کا سفر محض 16 دنوں میں ممکن بنایا گیا۔ منصوبے کے تحت $100 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں لائی جا رہی ہے۔ ایران امریکہ کے آگے کسی صورت نہیں جھکے گا۔ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تجویز مسترد۔ ایرانی سپریم لیڈر نے
तेहरान में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो ईरान को फर्माबरदार बनाने के ख्वाह अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े हैं। धमकियों में अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमजोर समझने में गलती की। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती और गजा जंग के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सबीन में कई अफराद सड़कों पर निकल आए। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का काफिला फलस्तीनी परचम उठाए सड़कों पर आ गया। एथेंस में हजारों अफराद का हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। सेनेगाल और मराकश में भी अवाम ने रैलियां निकाल कर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए मजीद $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा, बच्चों को कत्ल करने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पागल और बेरहम हैं। गजा के लिए फटेला काफिले में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। फटेला काफिला 31 अगस्त को स्पेन और 4 सितंबर को ट्यूनिस से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान नई हल्काबंदियों के मामले पर जंग तेज हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की दहाइयों तक बढ़ोतरी का मंसूबा बना लिया। फिलहाल रिपब्लिकन्स 23 रियासती असम्बलियों पर कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें इंतखाबी हल्के अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने में मदद मिलेगी।